ولا تتبعوا خطوات الشيطان ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوتے رہیں گے، موجود رہیں گے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اندر ذہنی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو رہی، ہمارے اندر فکری ہم آہنگی پیدا نہیں ہو رہی۔ نہیں، فکری ہم آہنگی ہمارے اندر ہے، اسی وجہ سے تو ایک راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ اختلافات اس نوعیت کے نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے اندر فکری ہم آہنگی نہیں۔ یہ اختلافات رہیں گے، لیکن ان اختلافات کو اختلافات ہی رہنے دیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ دوسرے بھائی کی ذہنی سطح اور میری ذہنی سطح میں فرق ہے، اس لیے یہ اختلاف رونما ہوا۔ طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے، مزاج کا فرق ہوتا ہے، سمجھ کا فرق ہوتا ہے، کئی طرح کے فرق ہوتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ ان اختلافات کو مزید بڑھاوا نہ دیا کریں، تاکہ ہماری قوت مجتمع رہ سکے، ہم وحدت اختیار کر کے رہ سکیں، تاکہ ہم صراط مستقیم پر چل سکیں۔ جب یہ اختلافات ہمیں راستہ بدلنے پہ مجبور کر دیں تو سمجھ لو کہ ہم شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے لگ گئے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کے اندر اختلاف ڈال کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے راستے تبدیل نہ ہو۔ جب تک ہم ایک راستے پہ ہیں، شیطان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی ہم اپنے راستے بدلتے ہیں، شیطان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ اختلافات، ہمارے باہمی اختلافات، اس کو اگر وسیع تناظر میں دیکھیں تو آج مسلمانوں کے اندر اسی نوعیت کے اختلافات ہیں۔ ذہنی سطح ایک جیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، مزاج ایک جیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، طبیعتیں ایک جیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، سمجھ فہم ایک جیسا نہ ہونے کی وجہ سے ہے، بصیرت ایک جیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ وہ اختلافات آج بھی رکھے جا سکتے ہیں، ایک جماعت بن کر بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ ہمارے درمیان یہ اختلاف ان وجوہات کی بنیاد پر ہے کہ ہماری سمجھ میں اختلاف ہے، ہماری سمجھ میں فرق ہے، ہمارے مزاج ایک جیسے نہیں، طبیعتیں ایک جیسی نہیں، اس لیے یہ اختلاف رونما ہوا ہے، لہذا اسے برداشت کرنا ہے۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمارے وحدت اختیار کرنے میں بہت سی رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ جو اختلافات، باہمی اختلافات ہوئے، ان کی بنیاد پہ راستے بدل لیے گئے، ان کی بنیاد پر راستے بدل لیے گئے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں، اس وقت جتنے گروہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، جتنے فرقے آپ کو نظر آ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، ان کی طبیعتوں میں بھی فرق ہے،
ان کے مزاجوں میں بھی فرق ہے، ان کی سمجھ میں بھی فرق ہے، ان کی بصیرت میں بھی فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختلافات تھے ہی انہی بنیادوں پر۔ اگر ان کو اختلافات ہی رہنے دیا جاتا یہ سمجھ کر کہ یہ مزاج کا اختلاف ہے، یہ طبیعت کا اختلاف ہے، یہ فہم اور سمجھ کا اختلاف ہے، تو بات اتنی نہ بگڑتی۔ آج اگر بات اتنی بگڑ چکی ہے کہ مسلمان بے شمار فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، تو اب وہ اختلاف نہیں رہا، اب ہم نے راستے بدل لیے، اس ایک راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اب اس اختلاف کو ہم نے تفرقے میں تبدیل کر دیا ہے۔ لہذا شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔